آپ کمر، جوڑوں اور مہروں کی تکلیف میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، ایک دودھ کا کپ لیجیے، آپ پیالہ لے لیں، گرم دودھ ہو، ابلا ہوا ہو، خالص دودھ ہو، اس میں ایک انڈا ڈالیے، اگر دیسی مل جائے اور واقعی دیسی ہے تو سبحان اللہ، اور اس میں شہد ڈال دیجیے، دودھ ہو، انڈا ہو اور شہد ہو، بس اب یہ مکس کریں، ملائیں، یعنی ایک انڈا، ایک بڑا چمچ شہد اس میں ڈالیں اور خوب ملائیں، اس کو گھونٹ گھونٹ پیئیں۔ ہمارے ایک پرانے جاننے والے تھے، تجربات کے وہ سمجھ لیں کہ پرنسپل تھے، تجربات کے پرنسپل تھے، میں نے ان کا نام رکھا ہوا تھا تجربات کے پرنسپل، بہت تجربات تھے، ان کے مشاہدے کی نظر بہت تیز تھی اور کمال کی باتیں کرتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے، حکیم صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مرد کب بوڑھا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا جب انڈا، دودھ اور شہد چھوڑتا ہے مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا، بہت پرانی بات ہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، جس نے بھی کیا کہنے لگے یہ پرانی ریت روایتیں تھیں ہمارے بڑوں کی، ہم نے چھوڑی اور ہم کہاں سے کہاں گھوم گئے اور گم ہو گئے۔ اور واقعی اسی طرح یہ ٹوٹکا جوڑوں کا علاج ہے، کمر کا علاج ہے، پٹھوں کا علاج ہے اور مہروں کا علاج ہے۔ یہ چھوٹا سا ٹوٹکا تو ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میری نانی اماں کی بڑی بہن کے شوہر تھے، انہیں ہم نانا کہتے تھے، بہت بوڑھے تھے، وہ بڑھاپے میں انڈے پی لیتے تھے، ایک انڈا پی لیا، دوسرا پی لیا، تیسرا پی لیا، چوتھا پی لیا۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ نانا کیا کر رہے ہیں، بالکل کمزور بوڑھے۔ اور پھر میں نے ان کی زندگی میں اس انڈے کے بعد پھر دیکھا کہ دودھ کا ایک پیالہ پی لیتے تھے گرم گرم، اس میں شہد ملا کے۔ وہ دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے اور محنت کرتے تھے، ان کی نظر بھی ٹھیک تھی، ان کی یادداشت بھی ٹھیک تھی۔ وہ اس وقت میں بچہ تھا، میں بچہ تھا تو اس وقت وہ 90 سے اوپر کے تھے، اس سے بھی زیادہ، وہ 90 سے اوپر کے تھے، وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ان کا قرآن پاک بوسیدہ ہو گیا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی زندگی میں کئی قرآن پاک بوسیدہ ہو گئے ہیں، پھٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں اور ان کی غذا یہی تھی، وہ سردی ہو یا گرمی۔ لیکن آپ سے ایک عرض کروں گا، کیونکہ آپ عادی نہیں ہیں، آپ ایک ایک انڈا کر کے لیجئے، تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے جسم کو اس کا عادی بنائیں۔ تو میں عرض کروں گا کہ آپ پہلے ایک انڈا، ایک کپ دودھ اور ایک تھوڑا سا شہد، اس کو معمول میں لے آئیں، اس کو معمول میں لے آئیں۔ پھر آہستہ آہستہ آپ، کیونکہ میں نے نانا کی زندگی میں دیکھا، شاید ان کا تو ساری زندگی کا یہ نظام تھا، انہوں نے مرغیاں اپنی رکھی ہوئی تھیں اور مرغیاں انڈا دیتی تھیں، اور بعض اوقات شور شرابہ بھی ہوتا تھا کہ فلاں جو ہے انڈا چرا کے لے گیا۔ تو ان کی تو انڈے کھانے کا مزاج تھا، ان کی طبیعت کا حصہ بن گیا تھا۔ پھر ان کے لیے گرمی سردی کچھ نہیں تھی، پھر ان کا ایک عمر کا حصہ تھا۔ بہرحال انڈا، دودھ اور شہد، انڈا، دودھ اور شہد، یہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز رزلٹ رکھتے ہیں، نتائج رکھتے ہیں۔ کس معاملے میں؟ کمر کے معاملے میں، مہروں کے معاملے میں، پٹھوں کے معاملے میں، اعصاب کے معاملے میں۔ اس کو ضرور اپنے ساتھ شامل کیجیے۔ ایک ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے میرے دانت ہلنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا واحد حل یہ ہے کہ دانتوں پہ تار لگوائیں یا سارے دانت نکلوا کے ایک مصنوعی دانت لگوائیں۔ ایک دانت ہلا، دوسرا ہلا، تیسرا ہلا، اور ہلنا شروع ہو گئے دانت۔ پریشان کن بات، بہت اس علاج وغیرہ کیا، اس کے لیے درد کی چیزوں کی گولیاں، کچھ نہ ہوا۔ کسی نے مجھے ٹوٹکا بتایا کہ ایک کچا انڈا لے کے منہ میں ڈال کے پی جا، 40 دن کر لے۔ کہا کہ 40 دن کر کے آج سالہ سال ہو گیا ہے، میرے دانت پھر نہیں ہلے اور میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔